مردم شماری شروع ہوا، ایم کیو ایم نے معاہدہ کیا، پی ٹی آئی تو سوئی ہوئی بیٹھی تھی. کراچی ڈیولپمنٹ ٹرانسفارمیشن جو بھی پیکج آیا ایم کیو ایم کی انسسٹنس کے اوپر آیا. اسی طریقے سے گرین لائن جو سارے کے سارے تھے سب کے سامنے ہے کہ وہ ہماری انسسٹنس کے اوپر آئے تھے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے منتخب ایم این ایز یہاں سے گئے تھے انہوں نے بہت کچھ کیا تھا اور یہ مہنگائی کوئی ایشو نہیں ہے، افراط زر کوئی ایشو نہیں ہے، ایلینیشن کوئی ایشو نہیں ہے، عالمی تنہائی کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ واقعتاً امریکہ بہادر نے سازش کی عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے اور انہوں نے امریکی سازش کو ناکام بنانے کے لیے جھٹ سے استعفیٰ دے دیا. تو ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو مبارک ہو. جہاں تک بجلی کی بات ہے، آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب کی حکومت جاتے ہوئے کوئی 14 سے 16 جو ہمارے جنریشن پلانٹس ہیں ان میں ٹیکنیکل فالٹ آئے ہوئے ہیں، مختلف مسائل تھے. اس کو رفع کرنے کے لیے مجھے قوی امید ہے کہ جو وزارت ہے اور جو محکمے ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے وار فوٹنگ کے اوپر. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں جہاں تیل کی سپلائی کا مسئلہ ہے وہاں ہماری وزارت بھی شامل ہوتی ہے. اینڈ وی آر آن لائک وی آر جسٹ اے کال اوے. ہم فون کے اوپر، ہاں ہم، لیکن ان کو نیشنل گریڈ سے بھی آنے کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ الیکٹرک کو جو 600 میگا واٹ ہے وہ کہاں سے کم ہوا ہے. ویسے وہ پرائیویٹائزڈ ہیں، ان کو بھی اگلے سال تک ان کی بھی مناپلی ختم ہونی ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں یہاں رہتے ہوئے کہ کیا کرنا ہے. میں پرسوں کسی ٹاک شو میں تھا، انہوں نے کہا جی یہ جو 13 پارٹیوں کی حکومت بنی ہے، میں نے کہا مجھے گن کے بتائیں آپ کتنی پارٹیاں ہیں کولیشن میں. 7 سے آگے جا نہیں سکے. میں نے کہا اب ذرا مجھے گن کے بتائیں عمران خان صاحب کی حکومت میں کتنی پارٹیاں تھیں، وہ بھی 6 سے آگے بڑھ گئے. تو یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ سے ایم کیو ایم کی فیوریٹ رہی ہے. مجھے بتا دیں مجھ سے پہلے بابر خان غوری وزیر رہے تھے اس منسٹری کے، ان سے پہلے کون رہا تھا؟ نہیں، شمیم فیدی کمیونیکیشنز میں تھے. تو وہ اس وقت تھی نا بائیفرکیٹ ہو کے ایم کیو ایم کے پاس آ گئی. وہ تو ایک ہی ٹرم تھا نا، وہ 2002 سے اس وقت تک رہی کمیونیکیشنز. تو اچھا فیوریٹ ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، اس میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، اس میں پورٹ قاسم ہے. یعنی وہ ادارے جو ملک کو منافع دے رہے ہیں، ملک بہتر کام کر رہے ہیں اور اس شہر کے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. میں اس شہر کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے جو ادارے یہاں انویسٹ کر رہے ہیں، یعنی اگر ایم کیو ایم کے پاس منسٹری تھی تو پورٹ قاسم اور کے پی ٹی نے انویسٹ کر کے انڈر پاسز بنائے، فلائی اوورز بنائے، 100 پولیس موبائلیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو دی ہیں کراچی پولیس کو، اور کتنے کام کیے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوہیژن تو ہونی چاہیے، کے ایم سی کی اور منسٹریز کی ہونی چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ جب جنرل مشرف کے زمانے میں کراچی کا جو پیکج جو تھا، جو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے سے شروع ہو کے پھر آگے بڑھا تھا، وہ اسی لیے تھا کہ یہاں جتنے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، دیکھیں نا کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں ملٹیپل ایجنسی کنٹرول ہے، لینڈ کنٹرول ہے ان اداروں کے پاس. تو جب ان میئر کے پاس کم اختیار ہے، دیگر باڈیز کے پاس زیادہ اختیار ہے شہر کے، تو اس لیے ہونی چاہیے فیوریٹ، اور وائی ناٹ. لیکن ابھی بہت مختصر مدت کے لیے، مجھے نہیں پتا کہ 1.25 سال ہے، 1.5 سال ہے یا چند مہینے. عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم گزشتہ کوئی 1 برس سے چھوڑنا چاہتے تھے. گزشتہ جون میں، ہمیں باوضو روزے میں بیٹھا ہوں، گزشتہ جون میں عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا کہ بجٹ کے بعد میں ایم کیو ایم کو وزارت دینے جا رہا ہوں، اور مجھے بہت بخوبی علم تھا کہ وہ کون سی وزارت دینے جا رہے ہیں. انتہائی اہم ترین وزارت ایم کیو ایم کو دینے جا رہے تھے، جس کے ان کے پاس اس وقت کوئی مشیر نہیں تھے اور وزیر تبدیل کیے جاتے تھے. ایم کیو ایم نے اس وقت منع کر دیا، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے، اور یہ کہا کہ جو ہماری ایک اور وزارت ہے نا آئی ٹی کی، وہ بھی ہم چھوڑ رہے ہیں. فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں، میں نے ہی ووٹ دیا تھا، میں ایم پی اے تھا، ان کو سینیٹر بنایا تھا. ایم کیو ایم نے نہیں بنایا ان کو وزیر. عمران خان صاحب نے بھی نہیں بنایا. تو عمران خان صاحب بتائیں، وہ کہہ دیں گے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، ہر چیز آج کل وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی، وہ وزیر کا بھی کہہ دیں گے. ایم کیو ایم نے نہیں بنایا تھا. دوسری بات، تیسری بات یہ کہ کیوں چھوڑا، میرے خیال میں اس پہ ہماری بہت بحث ہوئی. دیکھیے 18ویں ترمیم ایک موجود ہے. اگر سچویشن کو فلپ کر لیں نا کہ پیپلز پارٹی ہوتی وفاقی حکومت، میں ان کے ساتھ ہی ہوتا، اور پی ٹی آئی کے صوبے میں حکومت ہوتی، تو میں صوبائی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، تاکہ شہری علاقوں میں صوبے کے لوگوں کو، عوام کو قانون کے حوالے سے، ان پر عمل درآمد کے حوالے سے ریلیف مل سکے، میں صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کرتا، ورکنگ ریلیشن شپ بناتا. دس از دی اونلی ریزن. 18ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ہے، عمران خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا نا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ 3 سال میں سندھ کے 3 سال ہوئے تھے، 3 سال میں سندھ میں کچھ نہیں کر پایا. کیوں نہیں کر پایا؟ کیونکہ ایک تو 18ویں ترمیم، دوسرا بدقسمتی کے ساتھ وفاقی حکومت کا صوبائی حکومت سے کوارڈینیشن ہی نہیں بنا. پہلے ہی دن سے سینگ لڑ گئے.
تو یہ وجوہات تھیں بھائی. یہ وزارت والی بات تو آپ نے جو کی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ کل کسی عجیب سے اخبار کی ہیڈ لائن لگ جائے. گورنر کا دیکھیے وفاقی حکومت نے ہم سے کہا ہے ہم اس پہ سوچ رہے ہیں, اس کے لیے انہوں نے ہم سے نام مانگے, ہم ناموں پہ بھی ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی حتمی ہمارا فیصلہ ہوگا تو یقیناً آپ کے پاس وفاقی حکومت سے پہلے آ جائے. شہد کے صنعت کار کاروباری حضرات ہمارے سر کا تاج ہیں, وہ ٹیکسز دیتے ہیں سب کچھ, لیکن اگر میرے بچے جو ہیں وہ اپنے اسکول میں تھیسس لکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ گریٹا تھنبرگ کو فالو کر رہے ہیں اور سیو دا ٹرٹلز کی کیمپین چلا رہے ہیں, اور والد صاحب جو ہیں وہ اربوں پتی ہیں لیکن انڈسٹریل ویسٹ بیچ رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ تضاد بیانی ہے. یہ انلائٹنمنٹ, یہ آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. جتنے بھی فرنٹس کے اوپر جا سکیں سافٹلی انیشیٹ کریں گے, لیکن سپا کے ساتھ, منسٹری آف انوائرمنٹ کے ساتھ, فیڈرل منسٹری کے ساتھ مل کے ہم اس چیز کو جس حد تک ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں لیجسلیشن کی ریکوائرمنٹ ہوئی وہاں بھی کریں گے. آپ کے علم میں ہوگا کہ میں خود بھی COP 26 میں تھا. وی آر سگنیٹری ٹو دیٹ انوائرمنٹل, ہم جو سارے کنونشنز ہیں اس کے اوپر, اور میں پارلیمنٹ کے اس چیز کا رکن بھی ہوں. سو وی فیل فار دیٹ, اور میرے خیال میں جتنا ہو سکا ہم کریں. ابھی ہمارا یہ سلسلہ رہے گا دوروں کا, پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں بھی, پورٹ قاسم اتھارٹی میں بھی, تاکہ تو پہلے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ جناب ہمارے فنکشنز کیا ہیں, ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں, اور اس پر کارکردگی کیا ہے. بظاہر تو دیکھنے میں کم از کم پورٹ قاسم اور KPT تو بہت منفیت بخش بھی ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں, مینجمنٹ کمیٹی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن بھی, لیکن آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے جو معزز چیئرمین صاحبان ہیں رسپیکٹیو اداروں کے, ان کی مینجمنٹ کی بھی, اور یقیناً وزارت کی جانب سے جو ہمارے بڑے قابل آفیسرز ہیں یا جو بھی وزیر صاحبان ہوں, کہ اس کام کو مزید بہتر کتنا کیا جا سکتا ہے. دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ اور انوویشن, جدت کی گنجائش رہتی ہے, بہتری کی گنجائش رہتی ہے. تو اس کے لیے جہاں جہاں قانونی تقاضے ہیں, کہیں لیجسلیشن کرنی ہے, کہیں دیگر وزارتوں کو کنیکٹ کرنا ہے, کہیں جو رکی ہوئی فائلوں پر عمل درآمد کرنا ہے, اس کے لیے ہماری جانب سے بھرپور تعاون ہوگا تمام کے تمام اداروں کو, بیکاز کہ معیشت ہماری کوئی ناگفتبے صورتحال ہے, اس میں جہاں جہاں جو فرد, جو ادارہ, جو وزارت کنٹریبیوٹ جتنا بھی کر سکے اتنا ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا. تو یہ تھا, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے ایک ملازمین کا بھی بڑا مسئلہ رہا ہے ماضی میں, جو 2012 میں یہاں پر بھرتی ہوئے تھے, اس مسئلے کو بھی مینجمنٹ کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں. میں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ MQ کی میٹنگ نہیں ہوگی وہاں پر, وجہ اس کی ہے کہ ہمارے کارکن ہی نہیں ہوں گے ڈیفنس کلفٹن میں اتنے زیادہ کہ وہ آ سکیں. تو یہ تو ایک لیٹر نوٹ کے اوپر تھا. جہاں تک یہ بات ہے کہ چیئرمین PNSC کی تقرری کس طریقے سے ہوئی, میرے ابھی علم میں نہیں ہے. میں عرض کروں, آپ نے فرمایا میرے علم میں نہیں ہے. میری توقع یہ ہے وفاقی حکومت کے اداروں سے اور وزارتوں سے کہ آج کے دور میں کہ جہاں میڈیا کی, عدالتوں کی, دیگر اداروں کی اتنی گہری نظر ہوتی ہے, کسی بھی کوڈل فارمیلٹی کے بغیر جو تمام کی تمام ضروری کاغذات ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں, ان کے بغیر کوئی تقرری ہونا میرے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہوگی. پھر بھی آپ نے فرمایا ہے تو میں دیکھوں گا, اور وزارت کے جو افسران ہیں ان سے بھی دریافت کریں گے کہ کیا ہوا ہے, کیوں کر ہوا ہے. جو آپ کی معلومات ہیں وہ کس حد تک درست ہیں, اور جو وزارت کا اس میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے, کیونکہ رضوان صاحب خود تو آ کر نہیں بیٹھ گئے ہوں گے نا, انہیں وزارت نے ہی وہاں پر تعیناتی دی ہے. وزارت نے ان فائلوں پر کیا لکھا ہے اس کو ذرا دیکھیں گے. ساری کی ساری جو انکوائریز ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو پبلک ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ پبلک ہونا چاہیے. کل میرے خیال میں میٹنگ ہے میری ٹائم افیئرس کی, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی بھی. ہم تو شاید اس میں نہ جا سکیں, ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں, اور اگر اس میں ہم سے پوچھا گیا تو اس کو دیکھتے ہیں کہ انکوائریز کہاں تک پہنچی ہیں. انکوائریز یقیناً انڈیپینڈنٹ لوگوں پر ہی مشتمل ہوں گی کہ جو کسی سے انفلوئنس نہ ہو سکیں. آئی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ پرسنلی, مجھے نہ کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت ہے, نہ چھپانا چاہوں گا. خواہش ساتھ ساتھ یہ ہوگی کہ پاکستان کی اگر کہیں امیج کا مسئلہ آ رہا ہے, ہم بسا اوقات چیزوں کو شاید اس لیے بھی ایک
ٹھنڈا کرنے کی یہاں پر کوشش کی جاتی ہے سوچ کے. تو مجھے پتہ نہیں, آئی ایم لائک بالکل یو کاٹ می آف گارڈ, میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا صورتحال بنی ہے. جہاں تک چیئرمین کے پی ٹی کا تقرر کا ہے, آن دا فیس آف اٹ ہی از ڈوئنگ ویل, ہی مینز ویل, اور یہ منسٹری آف پورٹ اینڈ شپنگ میں تعینات بھی رہے ہیں. اب آگے کیا ریکوائرمنٹ ہے چیئرمین کے پی ٹی کی تعیناتی کے لیے اور کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی, یقیناً اس کو دیکھ کے, اور جب تک ہم موجود ہیں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ایبل پروفیشنلز, خواہ وہ پاکستان کے سول سروس کے ہوں یا وہ انڈسٹری کے ہوں, انہی میں سے تعیناتیاں کی جائیں.